حلقہ اولا میں مصنف بیان کرتے ہیں وعملیات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه کہ کل آپ کے سامنے گزشتہ دروس کا خلاصہ پیش کیا گیا اور بورڈ پہ آپ کو واضح مثالوں کے ساتھ تمام وہ مراحل ذکر کیے گئے جو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں، اور ہمارے سامنے علم فقہ اور اصول فقہ میں فرق آ گیا۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ کہ علم فقہ وہ آ کے موقف عملی اور حکم شرعی سے پردہ اٹھاتا ہے اور اسے آشکار کرتا ہے، کبھی حکم شرعی کی تعیین کر کے آشکار کرتا ہے اور کبھی صرف وظیفہ مکلف اور عمل مکلف کو معین کر کے آشکار کرتا ہے۔ یہی دو طریقے ہم نے پڑھے نا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ دلیل کے ذریعے سے آشکار کرتا ہے، بغیر دلیل کے نہیں۔ جہاں یہ کلمہ دلیل آیا وہاں پر اصول فقہ شروع ہوئی، اس سے پہلے اصول فقہ کا دخل نہیں ہے۔ ہم نے جتنا فلسفہ پڑھا وہ اصول فقہ کا اس میں کوئی دخل موجود نہیں تھا۔ ہم نے توحید کے باب سے کچھ مطالب پڑھے، عبودیت کے باب سے کچھ مطالب پڑھے، اور اس کے بعد موافقت جو کرنی ہے، مطابقت جو پیدا کرنی ہے عبد نے اپنے عمل میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو حکم، جو امر، جو موقف رکھا ہے اس کے ساتھ اس نے مطابقت عبد نے پیدا کرنی ہے۔ یہ تیسرا وظیفہ پڑھا۔ چوتھا ہم نے پڑھا کہ اشر تشریع سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ پانچواں نتیجہ ہم نے پڑھا کہ ہم نے کیسے اس کو آشکار کرنا ہے۔ علم فقہ آ کے اس ذمہ داری کو سنبھالتا ہے۔ لہذا علم فقہ کی تعریف شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ذکر کی ہے؟ علم استنباط الاحکام الشرعیہ یا علم عملیت الاستنباط، استنباط الحکم شرعی۔ یہ والی تعریف ذہن نشین کریں کیونکہ بقیہ کتابوں میں اسی کی دوسری تفصیل ذکر کی گئی۔ مثلا ادھر کہہ رہے ہیں علم استنباط الاحکام الشرعیہ یا عملیات استنباط الاحکام الشرعیہ۔ بقیہ جگہ کیا ہے کہ بِأَدِلَّتِهَا التفصیلیہ، صحیح، احکام فرعیہ کو حاصل کرنا ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے سے، اسے علم فقہ کہا گیا۔ چیز ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں میں۔ جیسے کہ الموجز فی اصول الفقہ میں شیخ جعفر سبحانی، ان کی آپ نے تعریف کو ملاحظہ کیا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دلیل کے ذریعے سے علم فقہ معاملہ کرتا ہے، استنباط کرتا ہے یا موقف عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس دلیل کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ ہے جو آخر میں نتیجے کے طور پہ ہم نے لیا، نہ کہ ابھی اس ترتیب سے، یعنی آخر میں ہم نے نتیجے کے طور پہ دلیل کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کیا تھی؟ عناصر مشترکہ، اور ایک ادلہ تھی عناصر خاصہ۔ کیا عناصر خاصہ کو چھوڑ کے صرف عناصر مشترکہ کے ذریعے سے استنباط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بلکہ فقیہ ان دونوں ادلہ اور دونوں قسم کے عناصر سے استنباط کرتا ہے۔ لہذا صرف اصول فقہ بھی کافی نہیں ہے، عناصر خاصہ کا علم ہونا بھی استنباط کے لیے ضروری ہے۔ عناصر مشترکہ اور عناصر خاصہ آپ نے ملاحظہ کیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک باب ہے ادلہ محرزہ اور ایک ہے اصول عملیہ۔ یہ کس کی تقسیم ہے؟ عناصر مشترکہ کی یا عناصر خاصہ کی؟ عناصر مشترکہ کی۔ اصول فقہ کا تعلق کس سے ہے؟ مشترکہ سے یا خاصہ سے؟ مشترکہ سے۔ یہ باب ہم نے ختم کیا الحمدللہ۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں اصول فقہ کی تعریف۔ اصول فقہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ مطلب میں آپ کے سامنے ایک مثال سے ذکر کر دوں، اور پھر آج آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا مقدمہ کہتے کسے ہیں، کیونکہ مقدمہ ابھی تک جو ہم نے بات پڑھی ہے یہاں پر اصول فقہ کا بھی مقدمہ شروع نہیں ہوا۔ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بذات خود اصول فقہ کا مقدمہ بیان کرنے سے پہلے ایک تمہید بیان کی ہے، چند امور بیان کیے ہیں من باب مقدمہ، تعارف کے عنوان سے چند امور ذکر کیے ہیں، وہ ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں۔ اب ہم آج کے درس میں شروع کر رہے ہیں علم فقہ کا مقدمہ۔ دوبارہ میں بیان کر دوں کیونکہ عموماً علوم ہوتے ہی دو حصوں پر مشتمل ہیں، مقدمہ اور مقدمے کے بعد بذات خود علم۔ بعض اوقات کتابیں جو لکھی جاتی ہیں اس میں 3 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، بعض اوقات 2 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ کس طرح سے 3 چیزیں؟ مقدمہ بذات خود اس علم کا بیان ابواب میں اور فصول میں، اور آخر میں خاتمہ۔ آخر میں خاتمہ۔ بعض کتابیں جن میں خاتمہ ذکر نہیں ہوتا اور اس میں مقدمہ اور
فقط علم اس کو ابواب اور فصول کے ذریعے سے ذکر کر دیا جائے. مثلا یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مقدمہ، یہ علم یا یہ کتاب مقدمہ اور علم کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ علم 3 مقاصد میں اور ہر مقصد کے اندر اتنی فصلیں ہیں، وہ بیان شروع میں کرتا ہے مؤلف. ہمارے سامنے یہ بات آئی، کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے ایک اس کا تعارف ضروری ہے. وہ تعارف، اس علم کا تعارف مقدمہ کہلاتا ہے. حلقہ اولیٰ میں اصول فقہ کو شروع کرنے سے پہلے ایک تعارف کا ہونا ضروری تھا نا، اسی کو مقدمہ کہتے ہیں. لیکن اس مقدمے کو شروع کرنے سے بھی پہلے 3-4 پوائنٹس بیان کیے، 3-4 نکات شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے. وہ کیا نام اس کا قرار دیا کہ تمہید، ایک تمہید قرار دیا کہ آپ نے شروع میں اس کو پڑھا کلمہ تمہیدیہ، کلمۃ تمہیدیہ آپ نے ملاحظہ کیا. یہ کلمہ تمہیدیہ الحمدللہ بھی ختم ہو گیا کہ آپ نے دیکھا کہ عقائد کا ایک پہلو ذکر ہوا، عبودیت کا ایک پہلو ذکر ہوا، موافقت کا ایک پہلو ذکر ہوا، مطابقت اور موافقت، اور پھر علم فقہ اور اصول فقہ، ان کی آپ نے تعارف کو جانا. اب تعریف اصول الفقہ. اب علم اصول فقہ کی تعریف، آج کا ہمارا درس شروع ہو رہا ہے کہ اصول فقہ کی بذات خود کیا تعریف ہے. ادھر یہ مطلب بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ مقدمہ کسے کہتے ہیں. کوئی بھی علم جب شروع کیا جاتا ہے تو اس علم کو شروع کرنے سے پہلے بعض ایسے مطالب کو ذکر کیا جاتا ہے جن مطالب کے اوپر اس علم کا دار مدار ہے، یہ علم موقوف ہے. انشاءاللہ آگے کی کتابوں میں آپ اس کو تفصیلی طور پہ دیکھیں گے کہ مقدمہ کن حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. مبادی، تصوریہ، تصدیقیہ ہوتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے. ابھی صرف اس پہلو کو دیکھیں. علم کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں چند مطالب کا بیان کرنا ضروری ہے. ان مطالب کی خصوصیت 2 اہم خصوصیات ہیں. وہ مطالب، وہ امور، وہ نکات جو کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے بیان کیے جاتے ہیں، ان میں 2 خصوصیات کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، وہ اس علم کا تعارف کرا رہے ہیں، وہ اس علم کا تعارف کرا رہے ہیں. دوسری خصوصیت کہ اس علم کے ان معلومات میں بعض ایسے امور ذکر کیے جائیں جس کی وجہ سے آپ کے لیے اس علم کو پڑھنا ممکن ہو کہ اگر ان مطالب اور ان امور کو ہم اس جگہ پر نہ پڑھیں تو علم کو شروع کریں گے اور علم ہمارے لیے قابل فہم نہیں رہے گا. یعنی علم کے دائرے سے باہر بعض ایسے امور ہوتے ہیں جن کے اوپر اس علم کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے اور اس کو مقدمے میں ذکر کر دیا جاتا ہے. ان معلومات کے مجموعے کو مقدمہ کہتے ہیں. مقدمہ کلمہ کیا ہے؟ قدمہ یقدم، تقدیم، اور اسی سے مقدم و مقدم ہے. اگر ہم اس کو اس میں فاعل قرار دیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا، مقدمہ کا ترجمہ کیا بنے گا کہ وہ معلومات، وہ امور کہ جو علم کے معنی کو پکڑ کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، یعنی اس علم کو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہ نوٹ کر لیں، مقدمتن، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ وہ معلومات، وہ امور کہ جو علم کو آپ کے سامنے پکڑ کے لے آتے ہیں اور پیش کر دیتے ہیں. یعنی علم کے مطالب اور علم کو حاضر اور سامنے پیش کرنے والی چیز، یہ امور علم کے معنی کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس لیے ان امور کو ہم مقدمہ کہتے ہیں. مقدمتن، بعض نے اس کو مصدر میمی کے طور پہ بھی لیا ہے، لیکن یہ رائے قوی ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. مقدمتن کیا ہے؟ اس میں فاعل. یہ رائے قوی ہے کیونکہ ہم مقدمے میں جو بھی معلومات ذکر کی جاتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ علم کو ہمارے قریب لے آتی ہیں ذہنی طور پہ. قدماء، ہمارے سابقہ جو علماء گزرے ہیں یا منطق کی کتابوں میں، جیسے حاشیہ مولا عبداللہ میں یہ بحث کی گئی ہے کہ مقدمہ کی نمور پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے مطابق مقدمہ رؤوس ثمانیہ، رؤوس یعنی رأس کی جمع ہے. رأس کہتے ہیں عربی زبان میں سر کو یا اصلی چیز کو، اصل شے کو.
رأس، رؤوس اس کی جمع ہے، 8 یعنی 8 بنیادی چیزیں. یہ 8 بنیادی چیزیں علم اور اس کے مطالب کو آپ کے سامنے ذہن میں قریب کر دیتی ہیں، پیش کر دیتی ہیں. 8 چیزیں مقدمے کے عنوان سے کتنی چیزیں ذکر کی جاتی تھی؟ 8 چیزیں ذکر کی جاتی تھی. آہستہ آہستہ یہ 8 چیزیں ختم ہوتے ہوتے 3 چیزوں میں سما گئی. لہذا مقدمہ رؤوس ثمانیہ کے باب سے دیکھیں، تعریف ہے، موضوع ہے، غرض و غایت ہے، اس علم کا بانی ہے، اس علم و علم کن چیزوں سے مدد لیتا ہے اس کا بیان ہے، اس علم کی ادلہ کن کن چیزوں سے مدد لیتی ہیں ان سب چیزوں کا بیان ہے، یا اس علم کی اہم ترین کتابیں کون کون سی ہیں، اس علم کی تاریخ کیا ہے. اس طرح سے یہ 8 عناوین بنتے ہیں کہ جس کے تحت مقدمے کو ذکر کیا جاتا تھا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بقیہ چیزیں اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہیں، لیکن 3 امور بہت اہمیت کے حامل ہیں، ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، ان سے توجہ نہیں ہٹائی جا سکتی. پہلی ہے تعریف. تعریف یاد رکھیں، علم مقدمہ علم کا حصہ ہوتا ہے؟ جواب نہیں. کوئی سوال کرے مقدمہ اور علم ان دونوں میں فرق ہے؟ فرق ہے. اچھا، مقدمہ علم کا حصہ ہوتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی تو ہم نے پڑھا ہے کہ مقدمہ ان چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے جو علم کو آپ کے سامنے پیش کرے. اس کا یہ مطلب ہے علم الگ ہے اور مقدمہ الگ ہے. اس لیے سوال، یہ میں سوال اس لیے آپ کے ذہن کر رہا ہوں تاکہ اشتباہات آپ کے ذہنوں سے دور ہو جائیں، وائلہ یہ اشتباہات اپنی جگہ پہ رہ جاتے ہیں. جیسے ابھی میں نے مطالب آپ کے سامنے ذکر کی، یہ سوال نہ کرتا تو یہ والا جواب ہی نہ آتا آپ کو. بعض اوقات سوال جواب تفصیل ذکر کر دی جاتی ہے، لیکن اس اہمیت کے حامل نقطے کی طرف توجہ غور و فکر کے بعد جاتی ہے. مقدمہ اور علم اس میں فرق ہے؟ فرق ہے. مقدمہ اور علم ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، کیونکہ فرق ہے تو اس کا مطلب ایک چیز نہیں ہے. نمبر 3، مقدمہ علم میں داخل ہوتا ہے یا علم سے خارج ہوتا ہے؟ علم کا حصہ ہوتا ہے، علم سے خارج ہوتا ہے، داخل علم کے میں نہیں ہے. لہذا اگر کوئی مقدمہ پڑھے، مقدمہ منطق پڑھے، مقدمہ اصول فقہ پڑھے، مقدمہ تفسیر پڑھے، کوئی بھی کسی بھی علم کا مقدمہ پڑھے، اس نے علم پڑھا اس کا؟ نہیں پڑھا. اس نے تو مقدمہ پڑھا ہے، اس نے تو ایک تعارف پڑھا ہے، اس نے تو اس علم کا تعارف پڑھا. مثلا آپ جا رہے ہیں، میں نے یہ مثال کئی دفعہ آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ جا رہے ہیں، ایک دوست ملتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اس کتاب کو ضرور پڑھنا. آپ کہیں گے یہ کتاب کیا ہے، کس نے لکھی ہے، کس موضوع پر ہے؟ کہیں گے یا نہیں؟ یا وہ پکڑ کے بس اپنے گھر لے جائیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے یار میں پڑھ لوں گا؟ پوچھیں گے اس کتاب کے بارے میں، کیا کتاب ہے. اب آپ جو اس کتاب کے متعلق سوالات کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا معلومات مل رہی ہیں؟ وہ کتاب آپ نے پڑھ لی یا کتاب کا تعارف پیش ہو رہا ہے؟ مثلا یہ کتاب بالفرض تاریخ کے موضوع پر ہے، یہ فلاں معروف مصنف نے لکھی ہے، اس کتاب کے اندر تجزیہ تحلیل کی روش اختیار کی گئی ہے، اس کتاب کے اندر مطالب کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ اس کتاب کی معلومات سے باہر ہیں یا داخل ہیں اس کتاب کے اندر؟ باہر ہیں، جو کہ اس کا تعارف بن رہی ہیں. لہذا وہ کتاب اسی طریقے سے مقدمہ اس علم کا تعارف ہوتا ہے، اس میں وہ چیزیں مقدمے میں پیش کی جاتی ہیں کہ جو اس علم کے ساتھ تعلق اس طور پہ رکھتی ہیں کہ اس کی پہچان کریں اور آپ کے ذہن کے قریب کر دیں، وہ علم آپ کے وجود کے قریب ہو جائے اور آپ کے اندر انگیزہ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں. بالکل اسی طرح جب اس دوست نے آپ کے اس کتاب، وہ جو کتاب آپ کو دے رہا تھا، اس کتاب کی جب معلومات پہنچائیں اور اس کی تعریف کی، اس کا تعارف کرایا، آپ کے وجود میں اس کو پڑھنے کا ایک انگیزہ پیدا ہوا یا نہیں؟ آپ جب اس کے مقصد سے آشنا ہوئے تو آپ کے وجود میں یہ آیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس سے استفادہ کروں. اسی طریقے سے مقدمہ اس لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس علم کے ساتھ آپ کا تعلق جڑے، آپ انگیزے سے اس علم کو پڑھنے کی کوشش کریں. اس علم کے مطالب جب آپ کے ذہن کے قریب کر دیے تو آپ خود ایک جذبے کے ساتھ اس علم کی طرف بڑھیں گے. لہذا اس میں 3 چیزیں خصوصیت سے بیان کی جاتی ہیں مقدمے میں. اول ہے تعریف، دوسرا ہے موضوع علم، انشاءاللہ یہ بات آئے گی، تیسرا ہے ہدف،
غایت، کیونکہ اگر ہدف نہ ہو تو کوئی بھی علم نافع نہیں بنتا۔ علم نافع کون سا ہے؟ جو انسان کی جہت سے ہدف رکھتا ہو۔ مختلف علوم ہیں، وہ مختلف افراد کی جہت سے ہدف با ہدف ہیں، ممکن ہے ہمارے لیے با ہدف نہ ہو۔ ہم نے جس فیلڈ کا انتخاب کیا ہے یا ہمیں جس علم کی ضرورت ہمیں ہے ابھی اس وقت، اس میں ہمارے لیے ہدف پایا جاتا ہے۔ علم نافع کو پڑھنے کا کہا گیا ہے، اس لیے دعاؤں میں یہ جملہ وارد ہوا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، جو علم نفع نہیں رکھتا ہے پروردگار اس سے بچا، اس سے خطرناک چیز کوئی نہیں ہے، محفوظ کر دے۔ خوف زیادہ ہوتے تھے انبیاء اور ائمہ علیہم السلام ایسے علم سے جس میں فائدہ نہیں ہے۔ الکافی میں بھی ایسی روایات وارد ہوئی ہیں کہ امام علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے بیان کیا کہ علم کی قسمیں ہیں، ان میں اجتناب کرنے کا حکم دیا اس علم سے جس میں فائدہ نہیں ہے، جیسے علم انصاب ہے، صرف رشتہ داریوں کو جانا جائے، علم قیافہ ہے کہ چہروں سے اندازہ گیری کی جائے، ایسے علوم فائدہ مند نہیں ہیں۔ علم نافع کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، علم نافع جس میں ہمارے لیے ابھی فائدہ ہے۔ اس لیے اگر ہدف بیان نہ کیا جائے تو اس علم کو ہم شروع کر پائیں گے، کیونکہ وہ علم نافع نہیں بنے گا۔ شروع بھی کر پائیں کوئی اس کا اجر ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس میں نیت ہماری خالص نہیں ہوگی، ارتباط پیدا نہیں ہوگا، ہدف معلوم نہ ہو تو بے ہدف چیز سامنے آئے گی۔ لہذا ہدف کی قیمت ابھی نہیں ذکر کی جا سکتی، اختصار سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ علماء نے اس کو تفصیلی طور پہ بیان کیا، آپ اپنے مطالعات کے ذریعے سے ان پہلوؤں کو خود مطالعہ کریں اور دیکھیں۔ ہدف بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر ہدف نہ ہمارے سامنے بیان ہو، ایک تو علوم میں تقسیم بندی بھی ہمارے سامنے نہیں آئے گی، ہمیں خود نہیں پتہ لگے گا کہ ہمیں زندگی میں کس کام کا یہ علم ہے۔ جیسے ہم اسکول میں پڑھتے تھے، میٹرک میں 8 سبجیکٹ ہمارے سر پہ تھوپ دیے جائیں، سائنس پڑھ رہے ہیں نہیں پتہ کیوں پڑھ رہے ہیں، میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں نہیں پتہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ایک فلسفہ والدین بتاتے تھے، وہ کیا تھا؟ اسے پڑھو گے تو نوکری ملے گی، روٹی پانی تمہارا گزر بسر چل سکے گا، یہ والا فلسفہ پتا تھا، باقی کوئی فلسفہ نہیں پتا تھا۔ لیکن اگر ہمیں فلسفہ بیان کر دیا جاتا ممکن ہے کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ ابتدائی عمر میں اگرچہ انسان نہیں سمجھ سکتا، لیکن میٹرک کے مرحلے میں تو سمجھ سکتا ہے نا، جب 15-16 سال کا ہو گیا تب تو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے سمجھا کے انسان کو بیان کرنا چاہیے کہ یہ علوم اختیار کرو۔ دینی دنیا میں یہ شروع سے ہمارے ہاں روش چلی آ رہی ہے، کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے اس کا ہدف سامنے رکھا جاتا ہے۔ اگر طالب علم اس ہدف سے سازگار ہے تو اسے شروع کرے گا، سازگار نہیں ہے تو کہ میں یہ والا ہدف ہی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے وہ کسی اور علم نافع میں پھر مشغول ہو، کیونکہ انسان تمام علوم کا احاطہ تو نہیں کر سکتا۔ یہ تو انبیاء اور رسول اور ائمہ علیہم السلام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرمائے۔ ہم لوگ تو اپنی استطاعت کے مطابق کچھ علوم حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کو قیمتی بناتے ہوئے ان علوم کا انتخاب کریں جس کے لیے ہم ہدف رکھتے ہیں اور وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ فکر باطل فکر ہے کہ بغیر ہدف کے کسی علم کو شروع کر دیا جائے، بغیر ہدف کے ڈگریاں لے لی جائیں، بغیر ہدف کے سال ہر سال بعض علوم میں گزار دیے جائیں، زندگی کو تلف کرنے والی بات ہے۔ اس لیے ہم بھی اس دائرہ کار میں ان 3 چیزوں کو پڑھیں گے۔ پس مقدمہ رؤوس ثمانیہ سے سمٹ کے 3 چیزوں میں محدود ہو گیا اکثر علماء کے نزدیک، وَإِلَّا اسی اصول فقہ کے یہ 8 امور بیان کیے گئے ہوں گے کسی نہ کسی کتاب میں، لیکن ہم جو پڑھیں گے وہ بس یہ 3 چیزیں۔ کیا ہے؟ پہلی چیز تعریف، دوسری چیز کیا ہے؟ موضوع، تیسرا غرض و غایت۔ غرض و غایت اس کا بیان آئے گا، موضوع اور غرض و غایت، کیونکہ ایک اختلاف ہے کہ علوم ایک دوسرے سے تقسیم کس بنیاد پر ہوتے ہیں، آیا اغراض کی وجہ سے ہوتے ہیں یا موضوعات کی وجہ سے ہوتے ہیں یا کوئی اور عنصر ہے، یا اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ علوم کو ایک دوسرے سے جدا کریں۔ ایک اہم بحث ہے انشاءاللہ حلقہ ثالثہ میں آپ اس کو ملحوظ کریں گے، اس کو ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یا کفایہ میں یہ بحث آئے گی اور بڑی خوبصورت بحث اس میں آتی ہے، فلسفی قاعدے اس میں ڈال کے اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بڑا پیچیدہ بنا دیا ہے، لیکن دلچسپ بحث ہے۔ ایک علم دوسرے علم سے کیسے جدا ہوتا ہے؟ ادھر سوال پیدا ہوگا ضرورت بھی ہے یا نہیں اس کی، ایک علم کو دوسرے علم سے جدا کریں۔ اگر ضرورت ہے تو کیسے یہ ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے؟
آیا غرض اور ہدف کی وجہ سے ہوتا ہے یا موضوعات کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اچھا، اگر غرض و غایت کی وجہ سے ہوتا ہے پھر اس میں مناقشات ہیں، یہ اس مرحلے کی باتیں ہیں، لیکن یہ مقدمے میں کی جاتی ہے۔ مقدمہ بس ان تین چیزیں کو ہم ادھر ملاحظہ کریں گے۔ مقدمے میں ہم نے کیا طے کیا تھا کہ ان چیزوں کا بیان کیا جائے گا جو اصل علم سے تعلق رکھتی ہیں اور اصل علم کے معنی ہمارے قریب کر دیتی ہیں۔ وقت جس طرح سے گزرتا گیا، زمانہ ترقی کرتا گیا، ہمارے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آنے لگ گئیں کہ جو مقدمے میں ہی ذکر کی جائیں تاکہ اس علم کو بہتر طور پہ، منظم طور پہ پیش کیا جا سکے اور ایک طالب علم اسے سمجھ سکے۔ لہذا بعض ایسی چیزیں کہ جو بعد میں مقدمے میں داخل کی گئیں وہ رؤوس ثمانیہ میں داخل نہیں ہوتی، لیکن مثلا ایک منہج کی بحث ہے، ایک منہج کو اگر ہم معین نہ کریں اس کے اثرات نتائج پڑتے ہیں۔ مثلا علم کلام میں اگر ہم نقلی منہج لیں، نقلی منہج کا مطلب یہ ہے جیسا ظاہر آیت اور روایت نے کہا بس وہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اہل حدیث فرقہ بنا ہے۔ ان کے نزدیک آیت کریمہ میں اگر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ کشتی کو میری آنکھوں کے سامنے بناؤ، وہ کہتے ہیں آنکھوں سے کیا مطلب ہے؟ آنکھوں سے اس لفظ اعین کو پڑھ کر آنکھیں مراد لی جاتی ہیں یا نہیں؟ بس جس طرح ادھر ہے ویسا ہی ہم مانیں گے۔ دیکھا آپ نے کہ ایک منہج کا اثر ہوتا ہے، ایک منہج عقلی ہے کاملاً، وہ صرف عقل کے دائرے کار میں بات کرتا ہے۔ ایک منہج ہے جو عقل اور نقل دونوں سے استمداد لیتے ہوئے ایک نتیجے کو لیتا ہے۔ بعض مناہج عرفانی ہیں، بعض مناہج فلسفی ہیں، بعض مناہج باطنی ہیں، جیسے اسماعیلی تھے، مناہج کی وجہ سے نتائج جدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا آج بھی ایسی کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ اصول فقہ کا کیا منہج ہونا چاہیے۔ اگرچہ یہ بحث ہم نہیں پڑھیں گے، میں آپ کے سامنے شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے مختصر طور پہ ان امور کو، اس لیے اب ہم جو مقدمہ پڑھ رہے ہیں اس میں شیخ صدر نے بعض ایسے موضوعات کو داخل کیا ہے جو اصول فقہ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور سابقہ کتابوں کو دیکھیں تو وہ مقدمہ اصول فقہ میں ذکر نہیں ہوتے۔ خلاصہ کلام، مقدمہ کہتے ہیں، مقدمہ اور اصل علم یہ دو جدا چیزیں ہیں۔ مقدمہ اصل علم سے باہر ہوتا ہے، اصل علم کا حصہ نہیں ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے بعض معلومات، قبل شروع العلم، علم کو شروع کرنے سے پہلے بعض امور کا جاننا جن کا ضروری ہے، ان بعض اہم معلومات کے مجموعے کو مقدمہ کہتے ہیں۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو، مقدمے میں پاس ہمیں پہلے پوائنٹ سے یہ پتہ لگ گیا کہ مقدمہ جدا بھی ہوتا ہے اور اس میں ان باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے جو اصل علم کے لیے بہت مفید ہیں اور اس کو ہمارے ذہن کے قریب، وجود کے قریب کر دیتی ہیں۔ نمبر دو، مقدمے میں رؤوس ثمانیہ ذکر کیے جاتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء میں یہ روش رہی کہ کم سے کم 3 امور کو ضرور ذکر کرتے ہیں: تعریف، موضوع اور غرض و غایت یعنی ہدف علم۔ نمبر 3 پوائنٹ کہ مقدمے کے اصل ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض موضوعات اور بعض معلومات کو مصنفین نے اضافہ کیا ہے، جیسے بعض اوقات منہج کی گفتگو ہوتی ہے، بعض اوقات تاریخ کی گفتگو، بعض مناقشات، مدارس مراد کلمہ مدرسہ جب علمی دنیا میں اس طرح استعمال ہو، اس سے مراد ہوتا ہے ایک فکر کی بنیاد کے اوپر بننے والا مکتب اس علم میں، صحیح، اس علم میں، جیسے علم کلام میں آپ کو مختلف مکاتب فکر نظر آتے ہیں۔ علم کلام میں ہر مکتب فکر کو الگ الگ طور پہ مدرسے سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، مدرسہ اہل حدیث، مدرسہ اہل بیت علیہ السلام، مدرسہ ماتریدیہ، مدرسہ اشاعرہ، اس طرح یہ چیزیں مقدمات میں ذکر کی جاتی ہیں۔ بس ہم نے تیسرے مرحلے میں دیکھا بعض نئے موضوعات کو داخل کیا گیا ایک علم میں، مقدمے میں، اس لیے کہ اس کی ضرورت بھی تھی اور وہ اصل علم سے ہمارے لیے بہت ارتباط رکھتا ہے اور وہ علم بیان کرنے، اس کے سمجھنے اور اس کی طرف رغبت اختیار کرنے میں ہمارے لیے مفید ہے۔ آئیں ابھی ہم تیزی سے دیکھیں کہ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا بیان کیا ہے۔ تعریف علم کو ذکر کیا ہے، آپ اگلا صفحہ دیکھیں، موضوع علم اصول فقہ کو ذکر کیا ہے، پھر بقیہ موارد دیکھیں۔ علم اصول فقہ منطق فقہ ہے، یہ والا موضوع یعنی یہ والا ٹاپک، یہ
مقدمہ اصول فقہ میں شیخ صدر نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد دیکھیں علم اصول فقہ کی اہمیت عملیت استنباط میں، یہ بھی اصل علم نہیں ہے بلکہ مقدمہ اصول فقہ ہے. اسی طرح اصول اور فقہ نظریہ اور تطبیق کے عنوان سے یہ ایک اور ٹاپک ذکر کیا ہے. پھر آگے دیکھیں فکر اصولی اور فکر فقہی، اس میں فرق کیا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلق قائم کرتے ہیں، یہ بھی مقدمہ اصول فقہ میں شیخ صدر نے ذکر کیا ہے. اسی طرح عملیہ استنباط کو کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ایک فکر اخباری رہی ہے جو کہ استنباط کے عمل کو حرام قرار دیتی تھی. یہ بھی ٹاپک مقدمہ اصول فقہ میں ذکر ہے. پھر اجتہاد کی اصطلاح اور اس کا تطور زمانے میں جیسے جیسے وہ ترقی کرتا گیا یہ لفظ. پھر اس کے بعد جب اہم ترین مقدمہ وہ حکم شرعی اور اس کی تقسیم ہے، یہ بھی مقدمہ اصول فقہ میں ذکر ہے. اصول فقہ بذات خود نہیں ہے، کیونکہ حکم شرعی کہاں پر ہوتا ہے؟ علم فقہ میں. علم فقہ میں ہوتا ہے. اصول فقہ کا تو تعلق نہیں ہے حکم شرعی کے بیان سے، اس لیے اس حکم شرعی کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہے یہ علم فقہ میں جا کے ہمیں ملاحظہ کرنی چاہیے. اس لیے من باب المقدمہ، کیونکہ اصول فقہ عناصر مشترکہ ہے حکم شرعی کے لیے، اس لیے حکم شرعی پتہ ہوگا تو ہم اصول فقہ پڑھ سکتے ہیں. اس لیے حکم شرعی اور اس کی تقسیم یہ بڑی دقیق طور پہ ہمارے اہم ترین مقدمہ ہے اصول فقہ میں. پھر تقسیم تکلیفی و وضعی، حکم شرعی کی تقاسیم کی جاتی ہیں، تکلیفی ہے اور وضعی ہے. پھر اس میں واقعی اور ظاہری ہے کہ اس کو ہم پڑھیں گے. جب یہ والا مقدمہ آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ لفظ ادلہ دیکھ رہے ہیں. یہاں سے اصول فقہ کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے اصول فقہ کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے یہ ایک طویل مقدمہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم دیکھیں گے. آ جائیں اب ہم تعریف پہ. تعریف اصول فقہ کیا ہے؟ تعریف کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ اس علم کے اندر موجود ہے وہ ایک مختصر صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، اس کی حقیقت کو مختصر سی صورت میں پیش کر دیا جائے. تفصیلی صورت ہم اس علم میں جا کے پڑھیں گے، لیکن اس کی کل حقیقت اس علم کی تعریف کے ذریعے سے. تعریف یعنی ایک تعارف نہیں ہوتا. ایک دوست آپ کو ملتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اجنبی شخص ہوتا ہے، وہ آپ کو اجنبی شخص کا تعارف کراتا ہے. جب وہ تعارف کراتا ہے آپ اسے پہچان لیتے ہیں، ظاہری طور پہ جو اس کی حقیقت ہے وہ آپ پہچان لیتے ہیں. مثلا یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، ایک ہی علاقے سے، یا میرا کلاس فیلو ہے اور اس طرح سے آیا. یہ جو تعارف کرانے اس سے آپ نے اس کو پہچان لیا یا نہیں؟ ہم تعریف میں بھی اسی طرح سے پڑھتے ہیں. ایسے ضابطہ پڑھتے ہیں تعریف کے اندر جس سے وہ پورے کے پورے علم کی حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے. لیکن کیا تفصیلی حقیقت سامنے آئے گی یا مجمل حقیقت؟ مجمل، مختصر سی، اجمالی. تفصیلی حقیقت انشاءاللہ تعالی اس علم کو پڑھتے ہوئے سامنے آئے گی. تعریف علم اصول فقہ میں اختلاف واقع ہوا ہے. یہاں پر وہ تعریف شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے جو انہوں نے خود انتخاب کی ہے. جو اختلافی حصہ ہے وہ حلقہ ثانیہ میں، اور اس کے بعد جو اعلیٰ پائے کی اختلافات ہیں وہ حلقہ ثالثہ میں ذکر کیے جائیں گے. حلقہ اولیٰ میں صرف وہ تعریف جو شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کے تمام غور و فکر کے بعد حاصل کی اسے اختیار کیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف 3 امور پر مشتمل ہے. العلم، نمبر 2 بالعناصر المشترکہ، نمبر 3 فی عملیات الاستنباط الحکم الشرعی. لہذا کوئی ہم سے پوچھے اصول فقہ کیسے کہتے ہیں، ہم کہیں گے العلم بعناصر المشترکہ. کون سے عناصر المشترکہ؟ اس کی قید ذکر کی ہے. فی عملیات استنباط الحکم الشرعی. اصول فقہ کی تعریف کیا ہے؟ علم و استنباط الحکم شرعی یا علم و عملیات الاستنباط الحکم شرعی. اصول فقہ کی تعریف کیا ہے؟ علم بعناصر المشترکہ بعملیات استنباط الحکم شرعی. یہ کل میں آپ سے سوال کروں گا، علم فقہ کی تعریف کیا ہے؟ علم سب پڑھے، علم استنباط الحکم شرعیہ، علم عملیات استنباط الحکم شرعیہ علم فقہ کی تعریف ہے. علم اصول فقہ کی کیا تعریف ہے؟ علم بعناصر المشترکہ. کون سے عناصر المشترکہ؟ فی عملیات الاستنباط الحکم شرعی. انشاءاللہ اس کی وضاحت کر آئے گی. اور صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین.